آج میں اس قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر میں یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ اگر میں کچھ غلط کہوں تو اس کی عذاب مجھ پر نازل ہو. یہ قرآن پاک ہے. تو جس طریقے سے آج میں اس وقت ملیر کوٹ میں ہوں, میرے پر کیسز ہیں, میرے 2 وکلا بھی میرے ساتھ گواہ, یہ 2 گواہ بھی موجود ہیں کہ کبھی بھی ہمارے چیئرمین, اس قوم کے رہبر عمران خان صاحب نے کبھی ہمیں ہمارے اداروں پہ, ہماری فوجی انسٹالیشنز پہ, ہمارے پرائیویٹ اداروں پہ, ہمارے سرکاری اداروں پہ حملے کرنے کے لیے, پرتشدد حملے کرنے کے لیے عمران خان نے کبھی نہیں اکسایا. یہ میں حلف کے اوپر کہہ رہا ہوں, اور میں سندھ کا صدر بھی ہوں, اور میں ممبر کور کمیٹی بھی ہوں, اور میں قائد حزب اختلاف بھی تھا جن دنوں یہ سب کچھ چل رہا تھا. یہ میں حلف سے کہہ رہا ہوں. اور میں دوسرا یہ بھی حلف اٹھانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی احتمال ہوتا تھا, جیسے کہ جب 25 مئی کو احتمال تھا کہ شاید کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں جب ہم جا رہے تھے, اس وقت بھی واپس گئے تھے عمران خان صاحب کہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ جو آج کل ایک ویڈیوز آ رہی ہیں, اور عثمان ڈار کی ویڈیو آئی جو میں نے جیل سے باہر آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ شاید عمران خان صاحب پرتشدد حملوں کے لیے ہمیں اکساتے تھے. احکامات میں ممبر کور کمیٹی ہوں کئی سال سے. عمران خان نے کبھی بھی ہمیں اپنے اداروں پہ حملوں کے لیے نہیں کہا, اور نہ ہی اس آرمی چیف صاحب کی, جو آرمی چیف صاحب ہیں, ان کی تعیناتی کو روکنے کے لیے کسی سازش کے لیے ہمیں حصہ بھرنے کے لیے کہا گیا. نہ جو ہر کمیٹی میں ہم بھی ہوا کرتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے, ویسے تو مجھے تقریباً پچھلی 30 تاریخ کو مجھے گرفتار کیا گیا تھا, اور میں اپنی بیلز کرا کے ہائی کورٹ آیا تھا, اور ہائی کورٹ کے بعد چونکہ ہائی کورٹ میں تھا تو مجھے گرفتار کیا گیا, اور اس میں کئی کیسز میں اس وقت جیل ہوں, ہر روز کسی نہ کسی عدالت میں جاتا ہوں. میں دوبارہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ, اللہ اول تو میں نے کہا ہوا تھا انشاءاللہ ویڈیو نہیں آئے گی, میت آ سکتی ہے, میں اس پہ قائم ہوں, لیکن کسی قسم کا وہ بیان جو ہماری, چونکہ 2-3 دن پہلے ایک اور بھی کوئی چل گیا تھا کہ جی میں نے پتہ نہیں کیا قبول کر دیا, تو ہم آخر میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر, ہمارے چیئرمین, اس قوم کے لیڈر, عالم اسلام کے لیڈر, جس نے ختم نبوت کی بات کی, جس نے ناموس رسالت کی بات کی, انہوں نے کبھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. تو عمران, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کووڈ-19 کے زمانے میں جتنی بہترین سول ملٹری ریلیشن شپ تھی کبھی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آفت سے بھی ہم نکلے تھے. تو ہمارے چیئرمین نے, وہ آج بھی ہمارا لیڈر ہے, وہ کل بھی ہمارا لیڈر تھا, اور انشاءاللہ میری زندگی کے آخری سانس تک عمران خان میرا لیڈر رہے گا. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملے کرنے کے احکامات دیے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب لغو ہے. یہ میں ایک حلف کے اوپر بیان کر رہا ہوں, اور میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولا ہو تو اس کی ہمیں خدا قرآن کی مار ہمیں پڑے. اور یہ 2 گواہ وکلا صاحبان بھی میرے ساتھ ہیں, عدالت کے اندر موجود ہوں. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کبھی پاکستان کی کمزوری کے لیے کام نہیں کرے گی. اور وہ لوگ جن سے یہ نہ جانے کس طریقے سے ویڈیوز لی جا رہی ہیں اور جو الزامات عمران خان پہ لگا رہے ہیں, سب وہ جھوٹ ہیں. ہمیں جو کرنا ہے کر لو, لیکن جو حق ہے, جو سچ ہے, وہ یہی ہے کہ عمران خان ہمارے دلوں میں رچ بس گیا ہے. عمران خان سے اب کوئی سیاسی تعلق نہیں رہ گیا, روحانی تعلق بن چکا ہے. عمران خان اس پوری قوم کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور ہم نے جو بات کی, ہمارے تمام لیڈرز کی میں نے ویڈیوز ابھی دیکھی ہیں یہاں آ کے, تو جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور ہم مسلمان ہیں, کلمہ طیبہ پہ یقین رکھنے والے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عطاء اللہ ایڈوکیٹ, مرکزی نائب صدر پاکستان تحریک انصاف سابق میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قرآن پاک پر حلف لیتا ہوں, اس مقدس کتاب پر, کہ مجھے کبھی بھی عمران خان صاحب نے اداروں کے خلاف, ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف تشدد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میں نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ اداروں کے خلاف یا ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی ایسی نیت رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محاذرائی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب محب وطن نہ صرف پاکستان کے
بلکہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں. وہ پاکستان کی عوام کے لیے اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں اور اقوام متحدہ میں جس طرح سے انہوں نے بے دڑک ہو کر بے خوف ہو کر دنیا کے سامنے ناموس رسالت کا کیس پیش کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی نہ کوئی ایسی سوچ تھی نہ کوئی ارادہ تھا. جو کچھ ہوا ہے یہ رد عمل ہو سکتا ہے. لوگ جذبات میں تھے، شاید اس وجہ سے ہوا ہو، لیکن اس کی کبھی میں نے کسی سے سنا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ ہوئی ہو. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. میں عامر مغل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قرآن پاک پہ حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک عمران خان نے نہ اکیلے میں نہ کسی میٹنگ میں ہم کارکنان کو یا عہدیداران کو پاکستان کے کسی بھی ادارے بشمول فوج کے کوئی ان کے سامنے مزاحمت کرنے، ان پر حملہ کرنے یا ان کو کوئی نقصان پہنچانے کا نہ کوئی حکم دیا ہے، نہ کوئی کبھی اس قسم کا مشورہ ہوا ہے. عمران خان نے ہمیشہ کارکنان کو مجھے پرامن احتجاج کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر ادارے کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے. آج میں بقائمی ہوش و حواس یہ بیان اپنی پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان 9 مئی سمیت ایز اے جماعت اور ایز اے لیڈر نہ کسی وائلنس کے مشورہ دینے میں شامل ہے اور نہ اس کا حکم دینے میں شامل ہے. آج کے بعد اگر مجھ سے کوئی زبردستی بیان دلوایا گیا، کوئی جھوٹا بیان دلوایا گیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. میں بقائمی ہوش و حواس قرآن کے حلف پہ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان نے بطور جماعت اور بطور لیڈر نہ خود نہ کسی کے ذریعے آج تک یہ میسج، یہ پیغام، یہ حکم، یہ مشورہ دیا ہے کہ فوج سمیت کسی بھی ادارے پہ حملہ کیا جائے، اسے نقصان پہنچایا جائے. عمران خان نے ہمیشہ پرامن سیاسی جدوجہد کا حکم بھی دیا اور مشورہ بھی دیا اور ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حلفاً اقرار کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی مجھے، میرے ساتھیوں کو، میرے کولیگز کو کسی میٹنگ میں، کسی اجلاس میں، فون پہ، واٹس ایپ پہ، کسی اور ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے کبھی بھی ہمیں اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، اپنے فوج کے خلاف کبھی بھی اکسانے کی کوشش نہیں کی ہے. لہٰذا اب جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں تو اس پہ بالکل یقین نہ کیا جائے، یہ سب کے سب جھوٹ ہے. شکریہ.